بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ صرف اپنے وجود کے لیے نہیں، یا مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے متعلقین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتا ہے۔ کسی سوسائٹی میں رہے، کسی ملک میں رہے، جغرافیائی طور پر، علاقائی طور پر کسی ملک میں بھی رہتا ہو مسلمان اور مومن، تو ایمان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ سراپا فیض ہوتا ہے، اس سے ہمیشہ نفع پہنچتا ہے، نقصان کبھی نہیں پہنچتا۔ تو اس بارے میں کتنی احادیث سامنے آ رہی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ ہر طرح سے دوسرے مومن کو، معاشرے کو نفع پہنچاتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من یدہ و من لسانہ، کہ مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کے اعمال سے، جس کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ دوسرے معاملوں انسانوں کو محفوظ اور مصون رکھتا ہے۔ تو ایک اچھا مومن جو ہوتا ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، بلکہ ایک دفعہ بہت پرانی بات ہے کہ یہ جو آج کل ڈپٹی لیڈر بھی رہی ہے ہیریت ہارمین، ایک عورت ہے، پارٹی لیبر پارٹی کی بہت بڑی لیڈر ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی غالباً رہی ہے کچھ عرصے کے لیے۔ تو یہ جب پہلی مرتبہ اسمبلی میں کھڑی ہوئی 1972 یا 73 کی بات ہے، تو یہ پیکم کے علاقے سے کھڑی ہوئی۔ تو وہاں ایک مسلم ایسوسیشن تھی جس کو ہمارے دوست فوت ہو گئے، ملک حسین صاحب، وہ چلاتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے فون کیا، کہنے لگے کہ ہم ہیریٹ ہارمن کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، تو پہلی مرتبہ مسلمانوں کی طرف سے ہم جلسہ کر رہے ہیں پیکم ٹاؤن ہال میں، اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جو لوگ پاکستانی اور مسلمان ہیں اس کی حمایت کرتے ہیں، کیونکہ یہ بظاہر لیبر پارٹی جو تھی دعوے دار تھی کہ عام آدمیوں کے لیے کوشش کرتی ہے، تعاون کرتی ہے، ان کے لیے مدد کرتے ہیں۔ بہرحال میں گیا تو میں نے بھی وہاں یہ کہہ دیا کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ اتنا مفید ہوتا ہے معاشرے کے لیے کہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھتا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، چھوٹوں کا۔ اور میں نے کہا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری حدیث ہے کہ بڑوں کو کے لیے عزت کرنا اور چھوٹوں پر جو ہے شفقت کرنا، کہ من لم یرحم صغیرنا او یوقر کبیرنا فلیس منا۔ حضور نے فرمایا کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ صرف اپنے لیے مفید نہیں ہوتا، غیر قانونی کام نہیں کرتا، غیر اخلاقی کام نہیں کرتا، چوری چکاری نہیں کرتا، ظلم و ستم نہیں کرتا، کسی کو گالی نہیں دیتا، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما رکھا ہے کہ راستے میں اگر کوئی مضر چیز، نقصان پہنچانے والی چیز ہو، راستے سے اس کو ہٹا دینا، یہ بھی ایک نیک اعمال کا حصہ ہے، جنت میں جانے کا سبب ہے۔ تو میں نے کہا ایسا ایمان، ایسا دین، ایسا مذہب، ایسا نظریہ حیات تو ساری کائنات کے لیے مفید ہے۔ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس پر پوری طرح عمل نہیں کر پاتے، اس لیے ہمارا تصور جو ہے یا ہم تو وہ اتنا اجاگر نہیں ہو پایا، اس لیے کہ ہم پورے مسلمان ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن نے کہہ رہا ہے کہ پڑھنا ہے تو پوری طرح مسلمان بنو بھائی، یہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر تو اچھا نہیں لگتا نا۔ اور لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اس کے نقش قدم پر نہ چلو۔ تو بہرحال میں نے سب باتیں کہی، تو اور بات بھی یہی صحیح ہے کہ جس معاشرے میں، اب دیکھیے نا، پہلے صدر اول میں، قرون اولیٰ میں مسلمان جب کہیں جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے، چوغے پہنے ہوتے تھے، قبائیں پہنی ہوتی تھیں، منور چہرے ان کے ہوتے تھے، نماز کا وقت ہوتا تھا، سارا کاروبار چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور ہر ایک سے پوچھتے پھرتے ہیں تمہاری طبیعت کیسی ہے، بیماروں کی عیادت کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، یتیموں کی کفالت کرتے تھے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر لوگ سارے مسلمان ہو جاتے تھے، بلکہ کئی جگہوں سے خطوط آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا خلفاء کو کہ ہم پر ہمارے حکمران اتنا ظلم و جبر کرتے ہیں کہ آپ لوگ آ جائیں اور اپنا نظام یہاں نافذ کریں تاکہ ہم لوگ بھی سہولت کی اور آرام کی زندگی گزار سکیں۔ تو اسلام، مسلمان جو ہے وہ بذات خود جو ہے نا، ایک اکیلا مسلمان بھی جو ہے نا، وہ ایک پوری تصویر ہوتا ہے اس نظریے کی، اس عقیدے کی جو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کے
ہمیں عطا فرما رکھا ہے۔ بہرحال جب میں نے اپنی بات ختم کی تو حیریت ہارمان کی باری آئی، تو اس نے کہا کہ مسٹر رضوی نے جو باتیں کہی ہیں بڑی خوبصورت باتیں کہی ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں بھی عدل ہے، انصاف ہے، ہمارے معاشرے میں بھی کفالت ہے، سوشل ویلفیئر کا سسٹم ہے۔ تو کہنے کا مسٹر رضوی کہنے لگی یہ الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ آپ کے دین کا حصہ ہے، ہم نے تو اس کو اس لیے اخذ کیا ہوا ہے کہ ہمارے لیے، ہماری انسانیت کی تکمیل کے لیے، انسان کی فلاح و بہبود کے لیے یہ باتیں بہت خوبصورت ہیں، اس لیے ہم نے ان کو اپنایا ہوا ہے۔ لیکن یہ آپ نے عجیب بات کہہ دی کہ یہ تو آپ کی دین کا حصہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تک تو صحیح مسلمان بن ہی نہیں سکتا جب تک یہ خوبیاں پیدا نہ ہوں۔ تو معاشرے کی خوبی جو ہوتی ہے وہ پہلے انفرادی طور پر لوگ اچھے ہوں گے تو اجتماعی طور پر جو ہے نا معاشرہ وہ پھر اس رنگ میں آئے گا۔ تو اس لیے ہر ایک آدمی کی ضرورت ہے، ہر ایک آدمی کا فریضہ ہے کہ پہلے وہ خود ٹھیک ہو، اپنے اوپر اسلام نافذ کرے۔ ہمارے مکرم ایک بہت بڑے پاکستان میں سکالر گزرے ہیں، علامہ عبدالستار خان نیازی رحمہ اللہ تعالیٰ، فوت ہو گئے، وزیر مذہبی امور بھی بعد میں بن گئے، وہ بہرحال سیاست میں آ گئے تھے، لیکن بہت ہی نفیس تھے، مجھ پر شفقت فرمایا کرتے تھے، اور میری مرحومہ بی بی کا کھانا بہت ہی پسند فرماتے تھے۔ تو میرے گھر جب وہ لندن میں کافی دن رہے تو میں انہیں اپنے گھر لے آتا تھا، تو وہ اپنی تقریر میں ایک لفظ کہا کرتے تھے، کہتے تھے وہ لمبے ترنگے تھے بہت زیادہ، اس لیے میں انہیں کبھی مذاق میں کہہ دیتا تھا بسطن فی العلم والجسم، کہ اللہ نے آپ کو جسم بھی عطا کیا اور علم بھی ایسے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے میں 6 فٹ 6 انچ کا آدمی ہوں، تو کہتا ہے جو آدمی 6 فٹ 6 انچ پر اسلام نافذ نہیں کر سکتا وہ سارے ملک میں اسلام کیسے نافذ کر سکتا ہے؟ تو اس لیے میں تو 6 فٹ 8-9 انچ کا ہوں، تو اس لیے مجھ پر ذمہ داری تھوڑی سی کم آ گئی ہے، لیکن جتنا آدمی زیادہ ہوگا تو اس پر زیادہ ذمہ داری آئے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مومن آدمی جو ہوتا ہے من المہد الی اللحد، وہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک جانے تک اس کا ایک خاص فریضہ ہے، وہ جو بھی ادا کرتا رہے خواہ وہ لوگ اس کو جانیں۔ دیکھیں نا، بات یہ سچی بات کہتا ہوں، جب میں اس ملک میں آیا سن 61-62 میں آیا، 61 میں، تو سچ کہتا ہوں کہ مسلمان پاکستانیوں کے بارے میں یہ عام بات تھی، لوگ ان سے ہر چیز کی تجارت بھی کر لیتے تھے، اعتماد بھی کرتے تھے، نوکری ایسی دے دیتے تھے جہاں پیسوں کا لین دین ہو۔ میں ایک دکان میں بھی یہودی کے ہاں کام کرتا رہا ہوں، مسٹر رف مین کے ڈیوڈ ماؤنٹی کے ہاں، تو وہاں کیش ویش بھی ہوتا تھا، کپڑے بیچتے تھے، تو وہ گلا جو پیسے آتے تھے اس کو سنبھالنا بھی مقصود ہوتا تھا، تو وہ بغیر دیکھے تھے کہ ہم پر اعتماد کر لیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ کچھ بھی ہو جائے لیکن یہ بے ایمانی نہیں کرتے، اس وقت یہ لا ابائڈنگ سٹیزن ہے، قانون کے پاسداری کرتے ہیں۔ بعد میں حالات بدلتے گئے، جو بھی ہے کہلانی چاہیے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے جتنا آدمی زیادہ مذہب کے قریب ہوگا اتنا ہی وہ اچھا اور مفید انسان بھی ہوگا۔ ماشاء اللہ۔